بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام قوم کے سامنے پیش کیا تو قوم تین طبقوں کے اندر تقسیم ہو گئی. دو طبقے مکہ مکرمہ میں دکھائی دیے اور ایک طبقہ مدینہ طیبہ میں رونما ہوا اور ظاہر ہوا. ان تینوں طبقوں کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سورتوں ہی کو نازل فرما دیا اور ان سورتوں کا نام انہی طبقوں کے نام پر رکھا. پہلا طبقہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ ایمان اور اسلام کو قبول کیا وہ مومنوں کا طبقہ ہے. کلام پاک کے 18ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مومنون ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مومنوں کے بارے میں ساری وضاحت اس کے اندر فرما دی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ مومنین ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کے کمالات ہیں. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو A to Z الف سے یا تک اور 1 نمبر سے 100 نمبر تک تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، پچھلے پیغمبروں پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ان میں سے کوئی ایک کمی ہوگی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس کو مومن کہتے ہیں. مومن کے لیے ہر وہ چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے تمام چیزوں پر اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر، تقدیر پر، تمام چیزوں پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. لیکن آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس پر ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے.
ایمانیات میں سے کسی ایک جز کا انکار وہ کرتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور دوسرا طبقہ ہے جو سرے سے ایمان اور اسلام کا منکر ہے، اور وہ کافروں کا طبقہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بھی کلام پاک کے 30ویں پارے میں سورہ کافرون کو نازل فرمایا. قل یا ایھا الکافرون، ڈائریکٹ ان کو خطاب. کافر کو بھی کافر مت بولو، ہندو کو بھی ہندو مت بولو. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے منکرو، اے خدا رسول کے انکار کرنے والوں، آخرت کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون. پوری اوصاف اور پوری ان کی خصوصیات اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کافرون کے اندر ان کے نام سے سورت کو نازل کر کر اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. مومن بننے کے لیے تمام ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے. کافر بننے کے لیے تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں. ایک جز کے انکار سے وہ کافر ہو جائے گا. تمام چیزوں کو مانتا ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان آیا، والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے بھلے برے ہونے پر ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر سب ایمان لایا. لیکن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی بچہ دینے کا اختیار پیران پیر کو بھی دے دیا، جنید بغدادی کو بھی دے دیا. تمام چیزوں پر ایمان، اللہ پر بھی ایمان. لیکن اللہ کی ایک صفت کے اندر کسی مخلوق کو مشترک مانتا ہے، شریک مانتا ہے، وہ کافر ہے. کفر، جیسے کہیں گے کہ کپڑا پاک، پورا کپڑا پاک ہونا چاہیے تو وہ مومن ہے. اور گندا ہونے کے لیے پورا کپڑا گندا ہونا ضروری نہیں. کسی جگہ پر کیچڑ اچھل گیا، پینٹ لگ گیا، غلاظت لگ گئی تو کہیں گے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا. ایک ڈرم پانی کی پاکی کے لیے اوپر سے لے کر نیچے پیندے تک سارا پانی پاک ہونا چاہیے. اور ناپاکی کے لیے ایک پیشاب کا قطرہ کہیں کونے میں پڑ گیا، سارا پانی ناپاک ہے. ایمانیات کے لیے یہ سے زد تک ایمان لانا، داڑھی ایک مشت پر ایمان لانا، ایک مشت سے کم پر ایمان لانا، اور یہ کہنا ارے یہ مولوی اگر رکھتا ہے اور احساس کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، آج نہیں کل میں داڑھی رکھ لوں گا، اللہ توفیق دے دے گا. مڈھا بھی رہا ہے اور داڑھی کا ٹھٹا بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے اور حلال کا بھی ٹھٹا کر رہا ہے، تو شریعت کے ایک جز کا انکار کر رہا ہے. اور اللہ اسے خطاب کریں گے کیسے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لا اعبد ما تعبدون، میں تمہاری جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے تم میری اللہ کی عبادت کرو تو بھی قبول نہیں ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس چیز کی تم کرتے ہو عبادت میں تو اس کی طرف مائل ہونے والا ہی نہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی مائل ہونے والے نہیں. لکم دینکم ولی دین، الگ الگ دین ہے تمہارا، ہمارا ہم سے کوئی سمبند نہیں، کوئی تعلق نہیں اور کوئی رشتہ نہیں. یہ ہے کفر. اور یہ دو چیزیں مکہ مکرمہ کے اندر تھی. ایمان تھا تو کھلا ہوا ایمان تھا، اور کفر تھا تو کھلا ہوا کفر تھا. تیسری چیز وہاں نہیں تھی. بیچ بیچ کے جو ہجڑاپن کی چیز تھی اور منافقت والی جو چیز تھی وہ مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں ایک تیسرا مرض پیدا ہو گیا جس کو اللہ نے خود مرض قرار دیا ہے.
کلام پاک کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کو اور زیادہ کرے۔ یہ مرض مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوا اور یہ مرض ہے نفاق کا مرض، منافق ہونے کا مرض۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ اللہ پر آخرت پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور اللہ کے ماننے والے اہل ایمان کو یہ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے، مومنین کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، ایک مرتبہ پتا چل گیا کہ یہ منافق ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، تو دل میں اس کو بھانپ لیا یہ کتنے نمبر کا مومن ہے، مسلمان ہے، اور دوبارہ ایک مومن اس سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ حدیث پاک میں آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوراخ سے ایک مومن 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ جب ایک جگہ گیا سوراخ کا، وہاں بچھو نے ڈنگ مار دیا، سانپ نے ڈس لیا، کون بے وقوف دوبارہ اس سوراخ میں انگلی ڈالے گا؟ پتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر سانپ ہے، اس سوراخ کے اندر بچھو ہے۔ تو جب پتا چلا کہ یہ ایک نمبر کا دغا باز ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ایک نمبر کا مکار ہے، ایک نمبر کا عیار ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، لڑائی کرتا جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، تو مومن ایک مرتبہ پرکھ لینے کے بعد دوبارہ اس کے منہ نہیں لگتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں اور مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیا تو پہچان لیا کہ بھئی دھوکے کی شکلیں کیا ہیں، نوعیت کیا ہے، اور سامنے والا کس طریقے سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہ طبقہ پیدا ہو گیا اور ان کو جب کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہنے لگے کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے، خیر کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون، یہی تو فسادی لوگ ہیں۔ سارے رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان منافقوں کی خصلت کو پیدا کیا۔ نفق کے معنی آتے ہیں سرنگ کے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو کلمہ گو کو موت سے پہلے ایک مرتبہ اپنے کعبے کا دیدار نصیب فرمائے، نبی کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے، بلکہ دعا کریں اللہ وہاں کی زمین کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ آپ ڈریے گا نہیں، آپ مت ڈریے کہ میں جورو کو چھوڑ کو کہاں جنت المالا میں دفن ہو جاؤں، جنت البقیع کے اندر دفن ہو جاؤں۔ ارے میری جورو مجھے پیاری ہے اور میری اولاد مجھے پیاری ہے، میں جیوں گا تو ان کے ساتھ اور مروں گا تو ان کے ساتھ اور دفن ہوں گا تو ان کے پہلو میں۔ اگر ایک مسلمان دل کی گہرائیوں کے ساتھ، عمیق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ ہر وقت اگر یہ دعا کرتا ہے اے اللہ میری نماز جنازہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں صدیق کا جنازہ پڑھا گیا، فاروق کا جنازہ پڑھا گیا، 75,000 صحابہ کرام کو جس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، اے اللہ میرا عمل تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ میری نماز کے بل بوتے پر میں عذاب قبر سے بچ جاؤں، روزے کے بل بوتے پر، تلاوت کے بل بوتے پر اور کسی خیر کے بل بوتے پر، اے اللہ سب کا ہے ان 75,000 صحابہ کرام، اولیاء، اقطاب، ابدال، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اے اللہ جب آسمان سے عرش سے رحمتیں برکتیں ان کی قبروں پر اتریں گی، کچھ تو سایہ ان کا جھوٹا ان کے چپلوں کو، ان کے قدموں کو چھو کر ہمارے قبروں تک پہنچ جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر سچے دل سے ہر وقت یہ دعا، مال دے دے، دولت دے دے، ترقی دے دے، بلڈنگ دے دے، زمین دے دے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر لکھ کر رکھ دی ہیں، کتنا زندہ رہے گا،
ایک سیکنڈ آگے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. موت اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی, حیات کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا. سعادت والی زندگی گزارے گا, بدبختی کی زندگی گزارے گا, اللہ نے اسے لکھ دیا. اور اللہ نے لکھ دیا کہ گیہوں اگر 5,000 روپے کلو بھی ہو جائے اس کے مقدر میں مل رہا ہے, مل کر رہے گا. اور اگر چاول 10 پیسے 1 روپیہ کلو ہو جائے نہیں مل رہا ہے, نہیں مل کر رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ پرہیز لگا دے گا, ڈاکٹر منع کر دے گا کہ تم چاول نہیں کھا سکتے, اور چاول یلو کارڈ کے اندر, راشن کارڈ کے اندر 1 روپے میں مل رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ماؤں کے پیٹ میں ہماری روزی کو لکھ دیا ہے, اور جو چیز لکھ دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خواہ اپنا وقت اس میں کیوں ضائع کرے. اللہ سے کہیں اے اللہ حرم پاک کے اندر, کعبہ مقدسہ کے اندر ہماری نماز جنازہ ہو. ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے, وہاں لاکھوں افراد جو عمرے کے لیے آئیں گے, طواف کے لیے آئیں گے, حج کے لیے آئیں گے, کتنے اس میں اخداف ہوں گے, ابدال ہوں گے, اولیاء ہوں گے, صلحاء ہوں گے. اے اللہ جب میری اور ہماری نماز جنازہ کے اندر وہ جب تیسری چوتھی تکبیر پر اللہم اغفر لحینا ومیتنا کہیں گے, اے اللہ گنہگاروں, داڑھی مڑوں اور حرام خوروں کی دعا کو تو رد کر سکتا ہے, لیکن یہ اخطاب اور ابدال جن کے بارے میں تو نے کہا لو اقسم علی اللہ لا برا, کہ یہ کوئی چیز کہیں اور قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے, تو کتنے اخطاب ہوں گے. اب وہ حج کو نہیں جاتے اخطاب, اللہ کے ولی عمرے کو نہیں جاتے, اب ان کی پیشانی میں لکھا ہوا ہوگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, میں اللہ کا قطب ہوں اور میں ابدال ہوں. خدا جانے سیدھے سادے لباس میں ہوں گے, پھٹے پرانے پیون لگے کپڑے میں ہوں گے, ہاتھ میں پرانی تسبیح کے دانے, ایک لال من کا ہوگا, ایک اودا من کا ہوگا, دیکھنے والے ٹھٹا کریں گے, اور وہ ہوگا قطب عالم, کائنات کا نظام اللہ نے اس کے ماتحت کیا ہوا ہوگا. اور وہ ہماری جنازہ کے اندر کھڑے ہو کر کہے گا اے اللہ اس کا بیڑا پار کرا دے. تو اللہ کا وعدہ ہے لو اقسم علی اللہ لا برا, کہ وہ اگر کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں اللہ اس کو پورا کرتا ہے. اگر ہم کر بھی لیں اور خدا نہ کرے ہماری موت, میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ ہندوستان کے اندر ہو جائے, میسور روڈ قبرستان میں دفن کیا گیا, ٹینڈری روڈ میں دفن کیا گیا, بلال قبرستان میں دفن کیا گیا, شانتی نگر قبرستان میں دفن کیا گیا. یاد رکھیے اس دعا کے سطح میں یہ فاصلے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. یہاں سے 2500 کلومیٹر, 10,000 کلومیٹر, اتنے 1000 کلومیٹر, یہ مشرق, یہ مغرب, یہ شمال, یہ جنوب, یہ فاصلے ہمارے لیے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ کے لیے مشرق بھی برابر ہے, مغرب بھی برابر ہے. اللہ کے لیے 10,000 کلومیٹر بھی برابر ہے اور 1 کلومیٹر بھی برابر ہے. سکتے دل سے, صمیم قلب سے, سچائی سے دعا کریں اور موت ہماری یہاں مقدر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ قبر میں سرنگ بنا کر ہماری لاش کو جنت البقیع پہنچا دیں گے. اور قیامت کے دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بقیع کے مردے اٹھیں گے اور ایک ایک مردے کا ہاتھ پکڑ کر میں اللہ کے دربار میں پہنچا کر اس کی سفارش کرواؤں گا. بس ایک آخری سہارا ہے. ہمیشہ تہجد میں, سحری میں, افطاری میں, جمعہ میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ میں ایک وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے مقبول گھڑی رکھی ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ خطیب جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے, ہر ایک ولی کا, ہر ایک کا اپنے زمانے کا تجربہ ہے. کسی نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت کا ہے, کسی نے کہا عصر کے بعد کا ہے, کسی نے کہا جمعہ سے پہلے. یہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ گھڑی بدلتی رہتی ہے. لیکن بہت علماء نے کہا کہ جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے منبر پر, یہ بھی مستجاب الدعوات کا وقت ہے. اس وقت دعا کرے اے اللہ ہماری موت ہمیں مدینہ طیبہ میں نصیب فرما, جنت البقیع ہمارا مسکن ہو جائے. انشاءاللہ سنو انشاءاللہ اگر کوئی سیلاب آ جائے گا, کوئی طوفان آ جائے گا اور قبر کے اوپر سے مٹی ہٹ جائے گی, نہ آپ کی لاش رہے گی نہ ہماری لاش رہے گی. لوگ کہیں گے ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں اور ان کا باقی ماندہ کوئی حصہ نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ قبر جواب دے گی ارے بے وقوفو, یہ تو ہر نماز میں دعا کرتا تھا,
اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے کی شہادت ہمیں نصیب فرما، وجعل امواتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ ارے بے وقوف، شانتی نگر میں، پرائمری روڈ میں، میسور روڈ میں کہاں تلاشتا ہے؟ جا عثمان غنی کے قدموں میں یہ بندہ تجھے ملے گا، جا امی جان عائشہ صدیقہ کے پہلو میں تجھے ملے گا، بی بی فاطمہ کے پہلو میں تجھے ملے گا، جا تو میدان محشر میں قیامت کے دن دیکھ لینا کہ بقی کے مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دعاؤں کے اندر محض دنیا مانگتے ہیں اور دولت مانگتے ہیں، یہ تو ایک مقدر چیز ہے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جو گئے ہوئے ہوں گے، وہاں انہوں نے پہاڑوں کے اندر سرنگ نکالی ہوئی ہے، وہاں نام لکھا ہوا ہے نفق۔ نفق کے معنی سرنگ کے، سرنگ کو نفق اس لیے کہتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ دو منہ کا ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب وہ بیٹھے گا جمعہ میں، لگے گا حسن بصری بیٹھا ہوا ہے، اور یہی کمبخت نسل حرامی شادی میں جائے گا، پتہ چلے گا کہ انگریز کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، کیا عورتوں کے پاس گیا ہوا ہے، کیا کوٹ پہنا ہوا ہے، کیا پتلون پہنا ہوا ہے، اور جب رکوع میں جاتا ہے آدھی پاخانے کی گھیر اس کی نظر آتی ہے۔ مرد کا جو سطر ہے، یہ جو بمبئی ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ سامنے بھی سطر ہے، رائٹ سائڈ بھی سطر ہے، لیفٹ سائڈ بھی سطر ہے، پیچھے بھی سطر ہے، اور آگے بھی سطر، یعنی اگر ایک تاگا لے کر بمبئی سے آپ گھما کر پھر پیچھے سے لے کر سامنے لائیں گے تو برابر سرابر اس سے لے کر نیچے گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائٹ پینٹ اور ٹی شرٹ انگریزوں کا اترا ہوا سور اور کتا کھا کر ان کے جسم سے جو پسینہ بدبودار نکلا ہوا کپڑا پہن کر آتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو کپڑا کھینچ کر ٹی شرٹ اوپر آ جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ٹی شرٹ کھینچ کر اوپر اور پینٹ نیچے، پاخانے کی گھیر صاف نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ وہ سطر کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر اتنا حصہ کھل جاتا ہے 3 سبحان اللہ کی مقدار کے اندر، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رکوع میں جائے گا کتنا لمبا رکوع ہوگا، کتنا لمبا سجدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ دو منہ کا چکلا ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب مومنوں کے ساتھ جائے گا ایمان کی بات بگاڑے گا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب سیاسی کتا ہوگا، ایم ایل اے کے پاس جائے گا، کاؤنسلر کے پاس جائے گا، ایم پی کے پاس جائے گا، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہاری طرح حرام کی ہڈیاں کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، غریبوں بیواؤں اور مسکینوں کا پنشن چاٹنے والے ہیں، کتے کی ہڈیاں کھانے والے ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ تم تو بھیا اذان دے رہے تھے مسجد میں، اقامت کہہ رہے تھے مسجد میں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اور مولوی کی بات پر منڈی جھٹک رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون۔ ارے بے وقوف، تو کہنے آ گیا، ہم تو ان کا ٹھٹا کرنے کے لیے چلا گیا، ذرا داڑھی بڑھا لیا، ذرا ٹوپی لگا لیا اور سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا، پہلی صف میں جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن ترازو مارنے میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ویڈیو گرافی شادی میں ضرور کیا کریں گے، جورو کی غلامی ضرور کیا کریں گے، حرام کا ضرور کھایا کریں گے، سود کھا کر ماں کا بلاکار ضرور کیا کریں گے، تو دھوکے میں ہو گیا۔ انما نحن مستہزئون، دیکھ تو میری نجی زندگی کہ کافروں مشرکوں یہود و نصارہ کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کو کانوینٹ بھیجتا ہوں اسکرٹ پہنا کر کہ جب ہوا چلتی ہے گاڑی میں بٹھا کر اس کی شرمگاہ کو گلی کا کتا بھی دیکھتا ہے اور گلی کا چمار اور بھنگی بھی دیکھتا ہے۔ انما نحن مستہزئون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، امینے تو ٹھٹا کرے گا اہل ایمان کا اللہ کا، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ تیرا معاملہ لوٹ کر کروائیں گے، تیری زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیں گے، اللہ تیرے ساتھ استہزاء کریں گے۔ تو وہ جو نفق ہوتا ہے وہ دو منہ کا ہوتا ہے، ایک یہاں سے داخل ہوتے ہیں، ایک وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو منافق کو منافق بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل کا اور اس کے کرتوت کا اور اس کی حیت کا پتہ نہیں چلتا کہ ورجنل یہ ہے کیا،
یہ کوسی ذات کا ہے، یہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا، یہ کافر کے نطفے سے پیدا ہوا، یہ یہود کے نطفے سے پیدا ہوا، یہ عیسائی کے نطفے سے پیدا ہوا، جہاں جاتا ہے ویسی شکل اپنا لیتا ہے۔ شادی محل میں گیا، شکرانے میں گیا، ولیمے میں گیا، 5 اسٹار ہوٹل میں گیا، سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کہتے ہوئے گیا، شب قدر کے جلسے میں آیا، شب برات کے اندر آیا، میلاد کے جلسے میں آیا، پتہ ہی نہیں چلتا یہ 2 منہ کا ہے، تو اس لیے اس کو منافق کہا گیا۔ اور اس کے بارے میں پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہ زمانہ تو فتنے کا زمانہ ہے۔ خیر القرون کے زمانے میں منافقوں کا پتہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر ایک خدمت کے لیے ایک صحابی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگے ہوئے تھے۔ سیدنا اللہ 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 قربان جائے ان صحابہ کرام کے ان القاب پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب النالین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں حضر میں وہ عبداللہ ابن مسعود، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا تاج تیرے اوپر قربان جائے، نالین کے معنی 2 چپلوں کے جوتوں کے، سفر میں حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ایک صحابی سیدنا علی کرم اللہ وجہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا وہ پہرا دیا کرتے تھے، وہ پہرے دار تھے۔ ایک خاصیت کے ایک صحابی تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السر کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیدی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ سے جو بھید اور جو راز کی بات چھپاتے تھے وہ بات ان سے نہیں چھپاتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کی فہرست کو بتا دیا، دیکھو یہ تیسری صف کا چوتھا آدمی، وہ ناک کے اوپر کالا تل رکھا ہے، یہ بھی منافق ہے۔ وہ جو سفید چٹے والا بیٹا ہے وہ بھی منافق ہے۔ وہ جو داڑھی کے اندر 4 سفید، ایک کا عطا پتا اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے اس لیے کہ آپ صاحب السر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، آپ کو بتا دیا اور پوری فہرست اور لیسٹ دے دی۔ دوسرے صحابہ کو کچھ مخصوص منافقوں کے علاوہ، ابی ابن سلول، یکا دکا منافقوں کے علاوہ پتا نہیں تھا کہ ہم میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ آپ اندازہ لگائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ٹوٹی نمازوں پر ہم مطمئن ہیں، آج خشخشی داڑھی پر مطمئن ہیں، حرام کے لقمے کھا کر ہم مطمئن ہیں، کچی پکی تلاوت کر کر آج ہم مطمئن ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر کے صحابی حضرت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر چل رہے تھے، اللہ نے ان کا محل جنت کے اندر بنا دیا تھا، زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان سے فیصلے نازل کرتا تھا۔ یہ وہ عمر الخطاب جن کو اللہ کے نبی نے مانگا۔ تمام صحابہ مرید نبی ہیں، عمر الخطاب مراد نبی ہیں، سب چاہ کر ایمان لے کر آئے، اور عمر بن الخطاب کو نبی نے چاہ کر مانگا تھا، اے اللہ اہدی لأحد العمرین، عمر بن الخطاب 2 عمروں میں سے ایک کو ہدایت دے دے، مانگ کر لیا تھا اور کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ نفاق کا مسئلہ، منافقت کا مسئلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کون مومن کون منافق، یہ اتنا چھپا ہوا تھا مسئلہ کہ ایک دن جب سورہ منافقون نازل ہوئی اور منافقوں کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کافر مشرک یہود نصارا عیسائی اسلام مسلمان دشمن جب جہنم میں جائیں گے سب سے بدترین عذاب اللہ تعالیٰ منافقوں کو دے گا۔ عمر بن الخطاب جیسا آدمی کام گیا، دہل گیا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے، رات کے 2 بجے 2:30 بجے، میں ایک مثالی طور پر فرضی طور پر کہہ رہا ہوں، یعنی رات کے آدھے حصے میں جب ساری مخلوق سوئی ہوئی تھی، دبے قدم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے گھر
کو پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے کو کھٹکھٹایا. حضرت حذیفہ نے سمجھا اتنی رات کے اندر کیا مصیبت آ گئی، کیا معاملہ ہو گیا، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دروازہ کھولا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پریشان ہو گئے. فرمایا کہ عمر، مجھے معلوم تھا کہ آج آپ کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا ہے، بتائیے کیسے تشریف لانا ہوا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے حذیفہ، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ساری زندگی تیرا احسان مجھ پر رہے گا کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ دی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں. نفاق سے کس درجے یہ ڈرا کرتے تھے. وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد نبی ہو سکتا ہے تو عمر ہو سکتا ہے. وہ عمر بن خطاب معراج کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے زیادہ سفید محل جنت کے اندر ان کا تعمیر محل دیکھ چکے تھے. وہ کہہ رہے ہیں حذیفہ بڑا احسان ہوگا کہ اگر آپ مجھے بتا دیں اس لیسٹ میں کس کا نام ہے. نہیں ہے، ہم کو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، میرا نام ہے تو مجھے بتا دیجیے. اتنے چھپے ہوئے تھے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر. آپ اندازہ لگائیں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی جو صاحب پکڑے ہوئے تھے، کتنی بڑی خدمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-15 حج نہیں کیے، 2 بھی نہیں کیے، ایک ہی حج تھا. وہ پہلا حج تھا، وہ آخری حج تھا. اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. بڑا اہم حج تھا اور اس حج کے اندر اونٹنی پر بیٹھ کر جبل رحمت کے پاس عرفات کے میدان میں بڑا عظیم الشان بلیغ اور فصیح خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے جملے ارشاد فرمائے کہ شاید اگلے دنوں میں مجھے تم یہاں نہیں دیکھ پاؤ گے. بہت قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے وہ ایک عجیب و غریب خطبہ تھا. اس کی ایک عجیب شان تھی. وہ اونٹنی پر جس پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی جو نکیل پکڑا ہوا صاحب تھا وہ 1 نمبر کا منافق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والا وہ منافق نکل گیا. بعد میں جب اس کو دفن کیا جاتا زمین اٹھا کر پھینک دیتی، اور جگہ دفن کیا جاتا زمین اٹھا کر اس کو پھینک دیتی. آخرکار اس کی لاش کو جنگل کے اندر پھینک کر دفن کرنے والے تنگ ہو کر آ گئے. یہ نفاق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی کے اندر پتہ نہیں لگتا تھا. یہ تو کچھ لوگ تھے کہ جن کا نفاق ظاہر ہو چکا تھا، جس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ہاں، ان کا نفاق جو کھلتا تھا، مجھے وہی چیز بتانی ہے کہ یہ جو منافق ہے یہ منافق کفر کی بدترین قسم ہے. یہ منافق مشرک کی بدترین قسم ہے. منافق یہودیت کی بدترین قسم ہے. منافق نصرانیت اور عیسائیت کی، اسلام مسلمان دشمنوں کی یہ بدترین قسم ہے. نہ ان کے کلمے کا اعتبار ہے، نہ ان کی نماز کا اعتبار ہے، نہ ان کے روزوں کا اعتبار ہے. اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں ہم ان کو ایسے طبقے کے اندر ڈالیں گے کہ اس طبقے کے اندر کافر بھی نہیں جائے گا، مشرک بھی نہیں جائے گا، عیسائی بھی نہیں جائے گا. اس لیے کہ نفاق سے، منافقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ یہود و نصارہ سے تکلیف نہیں پہنچتی. جو مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوا، مسلمان نام رکھا، دفتر نکاح مسجد سے منگوایا، جنازہ مسجد سے منگوایا، اور اس کے مردے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہو رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ کفر کو پسند کرتا ہے، عیسائیت کو پسند کرتا ہے، یہودیت کو پسند کرتا ہے. اس کا ظاہر کچھ اور ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہے. وہ انگریزی تہذیب و تمدن کو پسند کرتا ہے، وہ امریکی کلچر کو پسند کرتا ہے، وہ کانوینٹ کی تعلیم کو پسند کرتا ہے، وہ موجودہ کلچر کو پسند کرتا ہے. اسے نبی کے طریقوں سے بطور مجبوری کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے. اسے برش پسند ہے، مسواک پسند نہیں ہے. اسے ہیٹ پسند ہے، ٹوپی پسند نہیں ہے. اسے سر کے اوپر ہیلمٹ پسند ہے، امامہ پسند نہیں ہے. اسے جبہ پسند نہیں ہے، اسے ٹی شرٹ پسند ہے. دیکھ لو بازاروں میں پھر کر دیکھ لو، کہیں اجنبی دیہات کے اندر، اجنبی گاؤں کے اندر آپ چلے جائیں، مسجد کا پتہ آپ نہیں پوچھ سکتے سوائے اس کی ختنہ کو دیکھ کر. نہ اس کی ٹوپی، نہ اس کا لباس، نہ اس کا ظاہر، نہ اس کا باطن. بعض لوگوں کو کناڈا میں ہندو سمجھ کر بات کیا جاتا ہے تو بعد میں وہ کہتا ہے اجی میں بھی سلیمان ہوں جی، میں بھی موسیٰ ہوں، کیوں تم کناڈا میں بات کر رہے ہو؟ کیسے پتا لگے گا؟ چہرہ سب کافر اور
علماء کی طرح، عیسائیوں مشرکوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح، انگریزوں کی طرح، تیرا لباس رنڈیوں کی طرح اور زانیوں کی طرح، بدکاروں کی طرح اسلام کی حقوق ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کیرم بورڈ چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، جوا چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، یہ مسلمان کی شان ہے؟ اور نہ کہاں پیدا ہوا؟ ماں مسلمان، باپ مسلمان، یہ دو چکلے کا مسلمان، یہ منافق ہے۔ اسی نفاق سے عمر بن خطاب ڈرا کرتے تھے۔ اللہ نے مومنوں کے بارے میں پوری سورہ مومنین کو نازل کیا، قد افلح المؤمنون۔ کافروں کے بارے میں پوری سورہ کافرون کو نازل کیا، قل یا ایھا الکافرون۔ منافقوں کے بارے میں قد سمع اللہ کے بارے میں سورہ جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کو پورا نازل فرمایا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں معمول دو تھا، ایک سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ ان دونوں سورتوں کے اندر آخرت کے تذکرے ہیں، ان دونوں سورتوں کے اندر دنیا کی حقارت کا بیان ہے، ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ کی قدرت کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اگر یہ صورتیں نہ پڑھتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے، وہ اس لیے کہ تاکہ مجمع میں آئے ہوئے لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگ جن کا ظاہر کچھ اور ہے اور جن کا باطن کچھ اور ہے، جو دکھنے میں کچھ اور لگتے ہیں اور اندر سے کچھ اور لگتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو دودھ کا دودھ کر دیا جائے اور پانی کا پانی کر دیا جائے۔ تو چنانچہ اللہ نے ان کے بارے میں بھی ایک سورت پوری نازل کی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب آئے منافق اور کہیں کلمہ پڑھ کر بتائے ہم بھی مسلمان ہیں صاحب، داڑھی منڈی تو کیا ہوا، ٹی شرٹ پہنا تو کیا ہوا اور جینس پینٹ پہنی تو کیا ہوا، عورت کو رنڈی کے کپڑے دیے تو کیا ہوا، شراب خانہ آئے تو کیا ہوا، رنڈی خانہ آئے تو کیا ہوا، حرام خوروں کے پیچھے زندہ باد مرد آباد بولے تو کیا ہوا، کلمہ ہے صاحب دل میں، قرآن سے محبت ہے تو یہ بھی تو کہتے تھے قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، ان کے کہنے سے آپ نبی بن جائیں گے، یہ کہیں گے تو نبی اور یہ نہ کہیں گے تو آپ نبی نہیں۔ اور یاد رکھو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، لعنتی ہیں اور کذاب ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نعروں سے دھوکے میں نہ آئے، ان کے ناموں سے دھوکے میں نہ آئے، ان کی پگڑیوں سے جمعہ کے دھوکے میں نہ آئے، ان کے عید کے جبے سے دھوکے میں نہ آئے، ان کے اسلامی ناموں سے دھوکے میں نہ آئے۔ اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے ایک جھوٹے ہیں، ایک نمبر کے مکار ہیں۔ ان کا پتہ کہاں چلتا تھا؟ نماز میں پہلی صف میں آ جاتے تھے، پتہ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں پتہ نہیں لگتا تھا کہ ان میں کتنے منافقین ہیں اور کتنے پکے صحابہ ہیں۔ میں نے بتایا کاتب وحی منافق نکل گئے بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع میں اون کی مہار پکڑنے والے، رسی پکڑنے والے وہ منافق نکل گئے۔ تو آج کے زمانے میں کون اسی وحی آنے والی ہے یہ بتانے والا ہے کہ مکہ مسجد بن شنگری میں بیٹھ کر جو جمعہ کا بیان دیتا ہے وہ منافق ہے کہ مومن ہے؟ کہاں جبرائیل آنے والے ہیں، کہاں ہمارا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، کہاں ہماری یکسرے رپورٹ نکلنے والی ہے، کہاں ہمارے اندر کی بات باہر آنے والی ہے؟ وہ دھوکہ دینے کا زمانہ ہے، مکاری کا زمانہ، عیاری کا زمانہ، کفر کا زمانہ، شرک کا زمانہ۔ پھر خدا جانے کہ کون منافق ہے کون مومن ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں نبی کے اقتداء میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو آج کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن اس کا پتہ تو جہاد کے موقع پر چلتا ہے، اسلام کے لیے قربانی کے موقع پر یہ پھنس جاتے تھے، زکات بھی دے دیتے تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے، روزہ بھی رکھ لیتے تھے اور کہتے ذرا تبوک کی طرف چلو نا، ذرا احد کی طرف چلو نا، ذرا بدر کی طرف چلو نا اور ذرا جہاد کی طرف چلو نا۔ احزاب میں اللہ تعالیٰ احزاب میں
اللہ تعالیٰ نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور بتایا مومن کی صفات کیا ہوتی ہے اور منافق کی صفات کیا ہوتی ہے. یہ جہاد سے جی کتراتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ جہاد میں جانے کا مطلب اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے. نہ نہ نہ، نماز پڑھنے سے بیوی بیوہ نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے بیوی بیوہ نہیں ہوتی، چند سکے غریبوں کو دینے سے بیوی بیوہ نہیں ہوتی، مسجد کے مینارے اور گنبد تعمیر کرنے سے بچے یتیم نہیں ہوتے. ہاں، یہ میدان، یہ جو ہے تلواروں کی کھن کھناہٹ، یہ تیروں کی برسات، تیر کہیں میرے گلے پر نہ لگ جائے، تلوار سے میری گردن نہ اڑ جائے. قالوا ان بیوتنا عورا وما هي بعورا ان يريدون الا فرارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھرمامیٹر ہے مومن کو اور منافق کو پہچاننے کا کہ قربانی کے وقت مومن آگے بڑھ جاتا ہے دوڑ میں اور منافق کہتا ہے ان بیوتنا عورا، مکہ مسجد دور ہو گئی، بنشنگری دور ہو گئی، ہم جہاد کا بیان نہیں سنیں گے، ہمیں گھر کے سامنے بیان چاہیے صاحب. 10 روپے کا پیٹرول ہم نہیں خرچ کر سکتے، 2.5 کلومیٹر ہم نہیں جا سکتے، مفت کا دین گھر میں مل رہا ہو تو ہم سنیں گے. اور جب وہاں کیا کہا کرتے تھے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں. ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورا، ان کے گھر خالی نہیں ہے، ہر گھر میں ایک ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے. ان یریدون الا فرارا، قربانی کے وقت مومن اور منافق کا پتہ چل جاتا ہے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایسی آیتیں، ایسے احکامات نازل ہوتے کہ جس کے اندر اللہ کے راستے میں مر مٹنے کی باتیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں پر جھریاں پڑ چکی ہیں. وہ نہیں چاہتے ایک زخم اللہ کے راستے میں لگے، وہ نہیں چاہتے ایک دھکا اپنے بچے کو لگے. ان کو بچے چاہیے، بیوی چاہیے. یہ مریں گے، بچوں کو لے کر مریں گے، یہ مریں گے بیوی کے حیض و نفاس کو چاٹ کر مریں گے. یہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ اولاد کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ منافقوں کی خاصیت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. میں نے عنوان کیا لگایا؟ معاملات کی جو خرابی کرتا ہے وہ مومن نہیں کر سکتا. مومن کو مال سے محبت نہیں ہے، مومن کو دولت سے محبت نہیں ہے، مومن کو اولاد سے محبت نہیں ہے. مومن بیوی کا سودا کر سکتا ہے، اولاد کا سودا کر سکتا ہے، زمین کا سودا کر سکتا ہے، دولت کا سودا کر سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، آخرت کا سودا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی قیمت ہے، کلمے کی قیمت ہے، قرآن کی قیمت ہے، دین کی قیمت ہے. اور منافق ٹکوں کے اندر، سکوں کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر دے گا، سکوں کے اندر اپنے ضمیر کا سودا کر دے گا، اپنی آخرت کا سودا کر دے گا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. سچائی کو فیس کرنا، سچائی کا سامنا کرنا، یہ منافق کی ہمت نہیں ہوگی. وہ ڈرے گا، ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولا کرے گا. یہ منافق کی پہلی نشانی ہے. اور دوسری وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اس کی زبان پر صرف گالیاں ہی گالیاں ہوں گی. وہ اپنی عزت اس میں سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں. اللہ کی عزت، نبی کی عزت، قرآن کی عزت، حدیث کی عزت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں. اس کو دھکا لگتا ہے، ماں کی گالیاں دینے لگتا ہے، باپ کی گالیاں دینے لگتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، مال کی امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. معاملات اس کے غلط ہوتے ہیں. کہتا ہے ابھی آؤں گا، قرض لے کر کہے گا گھڑی دیکھ لینا، دن دیکھ لینا، تاریخ دیکھ لینا، اور پھر اس کے بعد بھائی وہ پانی پر ہی لکھ لینا. وہ کبھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو فون کریں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ فون اٹھائے گا. شروع کے فون عاجزی انکساری کے ہوں گے، بھیا ذرا گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا تھا، ذرا میت نکل گئی تھی. زندوں کو مرا دے گا، مرے ہوئے کو 4 مرتبہ 10 مرتبہ مرائے گا. یہ منافق کی خصلت ہے. پھر جب دوبارہ یہ نمبر جائے گا تو فون ناٹ ریچیبل ہو جائے گا، وہ فون نہیں اٹھائے گا، دوسرے نمبر سے کریں گے. اور اگر وہ مل جائے گا، کیا جی تمہارے پیسے کھا کو مر جا رہی کیا ہے، تم نہ رتی بھی عقل نہیں کیا، کیسے موقع پر رہتی، کون سی حالت کے اندر رہتی، کون سی میٹنگ کے اندر رہتی، لینے کے وقت یہ جو ہے کون سی حالت کے اندر تھا. اور یہ سب منافق کے اوصاف ہے. منافق
کو مال سے محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ سچائی کا فیس نہیں کرتا، وہ سچائی کا سامنا نہیں کرتا، اور مومن معاملات اس کے دودھ کی طرح نکرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ طیبہ آئے اور جب پہلی مسجد کے لیے زمین آپ نے پسند فرمائی، وہ قبیلہ بنو نجار کی زمین تھی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھیا اس زمین کی قیمت کیا ہے؟ تو قبیلہ بنو نجار کے انصار نے یہ کہا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے لیے زمین کا لگ جانا اور ہماری زمین مسجد کے لیے استعمال ہونا یہ ہماری سعادت اور خوش قسمتی کی نشانی ہے، آپ پیسہ پوچھ کر ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایک مرتبہ ہدیے میں فری میں اگر زمین لے لی جائے گی تو قیامت تک یہی دستور ہو جائے گا، تو چنانچہ آپ نے زمین لینے سے منع کر دیا، بھلے سے چھوٹی قیمت ہی کیوں نہ ہو، تاکہ قیامت تک کوئی کسی کو مجبور نہ کرے، مسجد کا مسئلہ نہ یہ فری دے ڈالو نہ، شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں۔ یہ معاملات کی صفائی سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ فرمایا۔ اور قرض اگر آپ لیتے، ایسے حالات آتے تھے قرض لینا پڑتا تھا، وہ قرض کی ادائیگی کے دن اگر آپ کو سہولت ہوتی آپ ادا کر دیتے، اور اگر کہیں صحابی سے قرض لے کر اس کا قرض دیا جاتا تو ادا کر دیتے۔ نہ تو سہولت ہے، نہ کسی صحابی سے امانت لے کر وہ قرض ادا کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ اس کے در دولت پہنچتے، اس کی دولت گاہ پہنچتے اور اس سے معافی مانگتے اور کہتے کہ میری پوری کوشش کے بعد آج تیرا قرض نہیں ادا ہو رہا ہے، بھیا مجھے معاف کر دے، مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دے دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے معاملات کی صفائی کے بارے میں۔ آج بینکوں کا قرض لے کر، کریڈٹ کارڈ سے قرض لے کر، غلط پتے لکھا کر، غلط ایڈریسیں لکھا کر، راشن کارڈ کے اندر فرضی نام لکھا کرے تو یہ واجبات ہیں، مار کر بی ڈی اے کی زمین مار کر جہاں پر ٹٹی کچرا غلاظت رکھا جاتا ہے وہاں پیسے دے کر وہ کچرا ڈالنے کی جگہ اپنے جگہ میں ملا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ یاد رکھیں ان معاملات کی عدم صفائی کی وجہ سے، معاملات صاف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اثر نمازوں پر مرتب کرتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ جو قرض لے کر ڈباتا ہے، جو زمین لے کر مارتا ہے، جو کریڈٹ کارڈ سے بینک کا پیسہ چراتا ہے، جو لون لے کر غلط ایڈریس لکھا کر بینک کو دھوکہ دیتا ہے، جو وراثت کے موقع پر باپ کے مرنے کے بعد، بھائی کے مرنے کے بعد، بیوی کے مرنے کے بعد اس پر حق جما لیتا ہے، اس کے سجدے اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس کا مسجد تعمیر کرنا اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کہاں ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ ملبسہ حرام ورزقہ حرام، ان کا رزق بھی حرام ہے، ان کا کپڑا بھی حرام ہے، ان کا مرنا جینا بھی حرام ہے، اللہ اس کا اثر ان کی جو ہے عبادتوں پر مرتب فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نماز پڑھ لیا تو ہم نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، مالک مکان کا حق بھی ادا کرنا، کہ آپ 10 سال رہے تو مالک مکان پر آپ نے احسان نہیں کیا، مالک مکان نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ روڈ کے ہو گئے تھے، آپ کو کوئی گھر نہیں دے رہا تھا، 10 سال 20 سال کیا ہو گئے؟ جتنا کرایہ اس زمانے کے حساب سے 200-300 جمع کیا تھا، 20,000 کی لاکھ سوا لاکھ جو ہوا تھا، اب مالک مکان کے سامنے جہاں کے بٹن کھول کر سینے کے کچھ روڑیوں کو اور کچھ پہلوانوں کو بلا کر کھڑے ہو گئے، نکالے تو روڈ کے ہو جانا کہ جی ہماری بہو کہاں جانا، ہماری بیٹی کہاں جانا، کیا کرنا؟ 20 لاکھ دیو، 20 لاکھ سے ہوتے ہوتے 5 لاکھ، خدا بندے قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، جو ڈیمانڈ کر کر پیسے لیتا ہے وہ کتے کا پیشاب اور سور کا پاخانہ کھاتا ہے، وہ سور کا نجیس گوشت کھاتا ہے، وہ حرام کے لقمے کھاتا ہے، اس نے تم پر احسان کر کر غلطی کی۔ بیچاری کو ضرورت تھی کہ بچے بڑھ گئے، بہویں گھر میں آ گئیں اور بیٹیاں بڑھ جو ہے ان کی شادیاں ہو گئی، داماد آنے کے دن ہو گئے، اس نے بھیک مانگی، بھیا کہیں گھر دے لو، ہم کو جو ہے اتنے لاکھ دو۔ یہ معاملات کی جو گڑبڑ کرنے والا ہے، مومن یہ کام نہیں کرتا، مومن اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، بھیا آپ کا بڑا احسان، آپ نے ہمیں سایہ دیا،
10 सालों तक हमारी तकलीफों को बर्दाश्त किया, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके घर आए होंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब किए होंगे, आपके खाने के औकात में तकलीफ, ये मोमिन की शान है। और मुनाफिक सीना तान कर रौड़ियों को बुलाकर फैसला लेकर एक जमीन ईसा को भी बेचा, एक जमीन मूसा को भी बेचा, राम को भी बेचा, लक्ष्मण को बेचा। ये सब भेड़ के नुत्फे से, चम्मार और सूअर के नुत्फे से पैदा होने वाली कौम है। मुसलमान ये काम नहीं करता। मुसलमान ये समझता है मां की पेट में खुदावंद कुद्दूस ने मेरे लुक़्मों को लिख दिया है। पूरी दुनिया की ताकत एक दाने को छीन नहीं सकती और पूरी दुनिया की ताकत एक बाली जमीन नहीं दे सकती। देखो गलियों के अंदर मकान बढ़ गए, गलियां तंग हो चुके हैं, शरीयत में जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक बालिश जमीन पर कब्जा करेगा 7 जमीनों नीचे तक अल्लाह तबारक ताला उसके मुंडे पर क़यामत में डाल देगा। एक बकरी को चुराएगा, उस बकरी की सारी नस्लें अल्लाह तबारक ताला उसके मुंडे पर डाल देगा, वो माई माई करती हुई होंगी। कि कोई टेलर किसी का कपड़ा चुराएगा, अल्लाह उसके पाखाने के मकाम पर डंडा ठोसेगा और जितने कपड़े उसने चुराए उतने झंडे उन डंडों पर लगाएगा। ऐ दुनिया के लोगों देखो कि जिसको तुम हाजी टेलर कहते थे, ताजी टेलर कहते थे, जमाती मुल्ला कहते थे, देखो इसके पाखाने की जगह पर डंडा लगा है। हदीस पाक में सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल लिखा हुआ है कि जनाजा आता, आप पूछते उसके वारिस को इसने कर्ज ले रखा है, अगर कर्ज इतना हल्का होता 10 रुपए 20 रुपए 70 पर 5 रुपए 75 रुपए 125 रुपए तो बैतुल माल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अदा कर देते थे, तब नमाज जनाजा पढ़ाते। कर्ज बढ़ा हुआ होता, वारिसों से पूछते, बच्चों से पूछते, भाइयों से पूछते, भाई तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी कर्ज की अदायगी की, अगर जिम्मेदारी लेते नमाज जनाजा पढ़ाते। अगर वो माल इतना होता कि बैतुल माल से भी अदा नहीं हो रहा है और ऐसा होता कि वारिस भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ किसी और से नमाज जनाजा पढ़ा लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। आज कितने जनाजों पर अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर खड़े होते और कहते जाओ किसी राम लक्ष्मण पंडित और जो है पादरी से इसका जनाजा पढ़ा लो, इसने जमीन मार रखी है, इसने लोन खा रखा है। ये काम मोमिन का नहीं है मेरे भाई। मोमिन के मामलात साफ होते हैं। हजरत अक़दस हमारे पीरों के पीर हजरत मौलाई मुर्शदी हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी क़ुद्दस सिर्रुहु के पास एक खलीफा है, एक मजाज बैयत अपने बच्चे को 13 साल के बच्चे को लेकर आए और हजरत के यहां बैठ गए। हजरत तो बड़ी हिकमत वाले, इसीलिए हजरत का नाम हकीमुल उम्मत रखा गया। बड़ी हिकमत वाले, लिफाफे को देखकर मजमून भांप लेते थे, चेहरे को देखकर अंदर की हालत जान लेते थे। ये नहीं पूछा कि रात के जिक्र का तुम्हारा मामूल क्या था, कितनों को हमारे हल्के में दाखिल किया, कितना हदिया लाए, कितना वजीफा लाए, कितने दिन ठहरो। सबसे पहला ये सवाल किया, ये जो 13 साल बच्चे को लाए हो इसका टिकट हाफ लिया है कि फुल लिया है? कहा कि हजरत मैंने हाफ लिया है। कहा कैसे? कहा कि मैंने उसे बेवकूफ बना दिया इसलिए कि इसके कानून रेलवे का यह है कि 12 साल के ऊपर फुल टिकट लगता है, लेकिन इसका कद पस्ता है, दुबला है, पतला है। उसने पूछा तो मैंने कह दिया कि 11 साल 12 साल। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, गजबनाक हो गए और सारे खुलफा को बुलाया, सारे मुरीदीन को बुलाया, तुम गवाह रहो, क़यामत तक के लिए मैं इनकी खिलाफत को वापस ले लेता हूं। अब तुम्हें बजाज़े बैयत होने का हक नहीं है, तुम अल्लाह की मखलूक को इसके जिस्म के जरिए से धोखा दे रहे हो। जाओ सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर और आधी टिकट लेकर फाड़ कर फेंक कर उसका पैसा तुम अदा किया करो। आज का जमाना एसएमएस का जमाना, चैटिंग का जमाना, मेल का जमाना, मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, वो जमाना खुतूत का जमाना था। 2 पैसे 2.5 पैसे का स्टाम्प लगा करता था, तो कभी कभी पोस्टमैन स्टाम्प मारने में गलती कर देता था, स्टाम्प पर वो जो है सील नहीं लगती थी, बगल में लग जा लिया करती थी रबर स्टाम्प, तो वो फिर दोबारा इस्तेमाल हो सकता था। हजरत अक़दस मौलाना अशरफ अली थानवी क़ुद्दस सिर्रुहु उसे फाड़ देते और ये कहते कि इसका हक इस्तेमाल हो चुका है। इसका नाम सूफियत है, इसका नाम बुजुर्गी है, इसका नाम ईमान है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा ट्रेन में सफर करने जा रहे थे, आपके मुरीद ने गन्ने की एक गठरी दी और कहा कि हजरत इसको ले जाइए। हजरत तुलाकर रेलवे को उसके लगेज का पैसा देना चाह रहे थे। एक गार्ड ने देख लिया जो हजरत का मुरीद था और हजरत का आशिक था,
تو کہنے لگا حضرت میں گارڈ ہوں، میں آپ کو بغیر پینالٹی کے اس کو وہاں تک لے کر پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ کہا اس کے آگے کیا ہوگا؟ کہا کہ اگلا گارڈ جو آئے گا تو وہ ہمارا ہم مرتبہ ہم رتبہ ہے، میں اس کو کہہ دوں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو رامپور تک جانا ہے۔ تو کہا وہ رامپور تک چلے گا اور وہ اس کو کہہ دے گا۔ کہا اسٹیشن میں اتر کر کیا ہوگا؟ تو رامپور کا ٹی ٹی اسٹیشن ماسٹر کو کہہ دے گا اور ٹکٹ کلیکٹر کو کہہ دے گا، آپ نکل جائیں گے۔ کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت اس کے بعد تو یہ ہوگا کہ گنا کھائیں گے۔ نہ قبر میں جاؤں گا گٹری لے کر، وہاں کون سا تیرا باپ گارڈ آئے گا۔ یہ معاملات کی صفائی ہے، یہی ہماری خانقاہوں کی تعلیم ہے، ہمارے بزرگان دین کی تعلیم ہے۔ معاملہ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جمعیت علماء کے دفتر مسجد عبد النبی میں تشریف فرما تھے۔ ایک چٹائیاں بیچنے والا چٹائیوں کی گٹری لے کر آیا اور دیکھا کہ حضرت وقت کے قطب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جمعیت علماء کے صدر ہیں، اور کڑاکے کی دھوپ کے اندر آپ نیچے گرم زمین پر بغیر چٹائی کے، بغیر قالین کے، دھول اور مٹی والی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت سے کہا حضرت اجازت دیں، یہ چٹائیاں ایک مرتبہ بچھنے سے میلی نہیں ہو جاتی اور گندی نہیں ہو جاتی، اور آپ جیسے حضرت نماز پڑھیں گے تو چٹائیوں میں خیر و برکت آ جائے گی۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کوئی حکیم الامت بنتا ہے کیسے بنتا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے کیسے بنتا ہے، ایسے بنتا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ جب تم ان چٹائیوں کو حاصلوں کو فروخت کرو گے سیکنڈ ہینڈ کہہ کر کرو گے یا نہیں بتا کر کرو گے؟ کہا کہ نہیں ہے چٹائی۔ تو کہا نہیں، اب تو استعمال ہو چکی ہے، تو یہ دھوکہ ہوگا کہ تم مستعمل چٹائی کو، استعمال شدہ چٹائی کو، سیکنڈ ہینڈ چٹائی کو، چاہے ایک مرتبہ استعمال ہوئی ہو، تم فرسٹ ہینڈ کر بیچو گے۔ شریعت کے اندر دھوکہ دینا بھی جائز نہیں، دھوکہ لینا بھی جائز نہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے۔ اور نمونے اسلاف حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب قدس سرہ خادم القرآن، ایسے بنو، ایسے بنو۔ کیا دنیا کے پیچھے، جورو کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، کارخانے کے پیچھے، ان کے چلے جانے کے بعد لوگ آج ان کا نام لیتے ہیں تو منہ میں شکر گھلتی ہے، منہ میں مٹھاس آتی ہے۔ کون ابرار الحق جو اذان کو درست کرتا تھا؟ کون ابرار الحق جو نماز کو درست کرتا تھا؟ کون ابرار الحق جو کلام پاک کی تصحیح کی فکریں کیا کرتا تھا؟ کون ابرار الحق محی السنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا، نہیں انل منکر کرنے والا، اٹھتے بیٹھتے شریعت کا خیال کرنے والا۔ حضرت سے ملاقات کے لیے جاتے تو ظاہر سی بات ہے، اب میں گیا ملاقات کے لیے تو کہا کیسے آنا ہوا؟ ایک دنیا میں کامن جھوٹ ہے جسے عالم جاہل سب، حضرت آپ کے دیدار کے لیے آیا، وہی پکڑ لیتے حضرت، کہتے کہ یہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے۔ تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کہ تم دیوبند دیکھنے آئے تھے، ندوہ دیکھنے آئے تھے، لگے ہاتھ کہاں کہ ایک مولوی رکھتا ہے، چلو اس کو بھی دیکھ کر چلے جائیں، تم غلط کہہ رہے ہو اور اس بات کی پکڑ اللہ کے یہاں ہوگی۔ تو وہیں پر پہلی ملاقات میں آپ سے ملنے والا آپ کے غلام ہو جاتا، آپ کا سلنڈر ہو جاتا۔ بات صحیح ہے حضرت، آتے لوگ، آنا ہوتا ہے جمعہ کے لیے اور پھر کہتے آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی بھی، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ نمبر ایک ہے۔ ہمارے اکابرین اس چیز کو بھی پرکھا کرتے تھے، معاملات بڑے صاف ہوتے تھے۔ کتنے دن رکو گے؟ پہلے دن یہ ملے گا، دوسرے دن یہ ملے گا، یہ سب چیزوں کی وضاحت ہوتی تھی۔ اب اگر وہ کہتا ہے 4 دن، 5ویں دن رک گیا، کہا کہ اب تمہیں جو ہے روٹی کا پیسہ دینا پڑے گا، اب تمہیں مہمان خانے کی فیس دینی پڑے گی، یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ تم کو پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ 40 دن رکو، 80 دن رکو، ہم تمہیں پلکوں پر بٹھائیں گے۔ لیکن جھوٹ کہنا کیا اس حلقے کے اندر، اس 4 دیواری کے اندر، اس کی بالکل ایسے ہمارے بزرگان دین تربیت کیا کرتے تھے، معاملات کو صاف کیا کرتے تھے۔ آج یہ سب چیزیں نکلنے کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے ہٹ رہی ہے، اللہ کی نصرت ہم سے ہٹ رہی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ دیکھیے کہ جمہوریہ وسطی افریقہ کے اندر آج مسلمانوں کے عیسائی خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، ایک ایک کو درختوں پر لٹکایا جا رہا ہے اور سرے عام ان کا گوشت لوچ کر کھایا جا رہا ہے، اور ان کو وہاں سے 10,000 مسلمانوں کو، روہنگی مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا قصور ہے صاحب؟
کون دہشت گرد ہے بتائیے؟ آج مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے. میں تو میرے باہر کے بیانات سنے، اکثر میں ان لوگوں کو ایک ہی بیان دوہرا کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت زدہ ہے. اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی مسجدیں اجاڑی جا رہی ہیں، ان کے مدارس اجاڑے جا رہے ہیں، ان کی داڑھیوں پر جوتے روندے جا رہے ہیں، ان کے چہروں پر پیشاب کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے ایک وزیر اعظم کے قاتل کو تمل ناڈو حکومت نے کہا کہ اب ان کی عمر قید ہو چکی ہے، حکومت ہمدردی کر رہی ہے کہ ہم ان کو رہا کریں گے. قاتل ہندوستان کے وزیر اعظم کو مارنا حکومت کو مارنا ہے، ہندوستان کو مارنا ہے، ہندوستان کی عزت پر پیشاب پاخانہ کرنا ہے. لیکن تمل ناڈو حکومت ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرتی ہے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کشمیر سے کنیا کماری تک اور دلی کی تہاڑ جیل سے لے کر کیرلا کی جیل تک ہمارے 2500 بے قصور مسلمان نوجوان ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ کس جرم کے اندر ان کی بیوی کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، کس جرم کے اندر ان کے بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کس جرم کے اندر ان کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینا گیا ہے. کچھ پتہ نہیں. 2-3 جمعہ پہلے میں نے بتایا کہ اتر پردیش کا ایک لڑکا پاکستان کی لڑکی سے محبت کیا، راتوں میں فون کیا کرتا تھا. یہ فون کرنا اس کے گلے کا پھندا بن کر زندگی کے قیمتی 8 نوجوانی کے سال وہ دہشت گردی کے الزام میں کاٹ کر واپس آیا. جب آیا تو ماں رخصت ہو چکی تھی اور وہ باپ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی جوانی جا چکی تھی اور اس پر دہشت گردی کا لیبل لگ چکا تھا. وزیر اعظم کے قاتلوں کے تعلق سے ہمدردی اور بے قصور نوجوانوں کے تعلق سے کون ہے ان کی بات ماننے والا؟ دلی کی جو آپ کی ہم کی وہ فلاں کی دھماکے کی حکومت آئی تو 1984 کے اندر اندرا گاندھی کے قتل کے بعد جو سکھ فسادات ہوئے اس کے لیے تحقیقاتی کمیشن بٹھایا گیا. لیکن بٹلہ ہاؤس کے اندر بے قصور مسلمانوں کو جو مارا گیا اور جام شہادت پینے پر مجبور کیا گیا، حکومت کے کان پر جو نہیں رہیں گی. آج مسلمان دہشت زدہ ہے، وہ دہشت گرد نہیں، وہ دہشت کھایا ہوا ہے. اس کی ماں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، اس کی بیٹی کا جنازہ باپ کے سامنے نکل رہا ہے، اس کی ماں کو زندہ دور کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد اور مدارس کو آگ لگایا جا رہا ہے. کیا قصور ہے ان افریقہ میں رہنے والے مسلمانوں کا؟ قصور صرف یہ ہے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله ورسوله. ان کا جرم صرف یہی ہے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں. ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ مسجد کو کیوں جاتے ہیں. ان کا جرم صرف یہی ہے وہ بائبل کیوں نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں. ان کا جرم صرف یہی ہے کہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، امامہ کیوں رکھتے ہیں. ان کا جرم صرف یہی ہے کہ عورتوں کو پردہ کیوں کرتے ہیں. دیکھیے کیا صورتحال ہے. ننگی فلمیں دیکھنے والوں، گانے دیکھنے والوں، رنڈیوں کا ناچ دیکھنے والوں، افریقہ کا چینل allafrica.com ڈال کر دیکھو، کچا گوشت کھایا جا رہا ہے. راہ چلتے مسلمان کو درخت پر سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. قصور کیا ہے؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله ورسوله. یہ صورتحال. اور دوسری طرف یہود و نصارہ کی سازشیں. ایک یہودی مبلغ سعودی عرب کے اندر پکڑا گیا. 15 سال سے سعودی عرب کا لباس پہن کر، شیخوں کی زبان جان کر، داڑھی رکھ کر، ٹوپ پہن کر، چوغا ڈال کر وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا. جب 15 سال کے بعد بھانڈا پھوڑا اور اس کو پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کتنے عربوں کو یہودی بنایا، کتنے مسلمانوں کو نصارہ بنایا؟ اس نے کہا 1 عرب کو بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ تو یہودی بن جا، تو عیسائی بن جا، تو نصارہ بن جا. میں نے صرف یہ کیا کہ ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں ذہنی ارتداد کو شامل کر دیا کہ تمہارا ظاہر ٹوپ ہی رہے لیکن تم عیسائی کلچر سے محبت کرو، تم مسلمان ہی رہو، چاہتے نہ چاہتے تم انگریزی، یہودی، نصارہ اور غیر اسلامی کلچر کو مجبوراً استعمال کرو. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. دنوں کے نام آپ بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی. اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے 4 پیسے مسلمان کو کیا آ گئے. بیوٹی پارلر میں جا کر مردوں کے کیا کٹنگ کروا لی، انگلیاں اٹھا کر. وہ ایکچولی یہ ہوا نا کہ سنڈے کی مارننگ میں مدر کے پاس گیا. اب
حرام کے بچے، تو مسلمان سے پیدا ہوا، انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا. وہ ایکچولی کیا ہے، وہ مارننگ کیا ہے، وہ مدر کیا ہے، وہ سنڈے کیا ہے، یہ سب چیزیں یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا فلاطون ہوں، ماڈرن ہوں. حقیقت یہ ہے ان کا موت پیا ہوا یہ انسان ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں ان کا پیشاب پیا ہوا یہ انسان ہے. شراب پی کر لڑک کر سنبھل سکتا ہے، انگریزوں کی تہذیب کا پیشاب پیا ہوا سنبھل نہیں سکتا. کس طریقے سے زہر گھولا ہے. دارالعلوم دیوبند کے کیلنڈر کے اندر دیکھیے گا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے ملے گا. مدرسوں کے کیلنڈر میں سنڈے، منڈے ملے گا. آپ کو دینی اداروں کے کیلنڈر کے اندر ملے گا، آپ کو بدھوار ملے گا، سوموار ملے گا، شنیچر ملے گا، رویوار ملے گا. بنگلور کے اندر ساؤتھ انڈیا میں ہندی کا استعمال کم ہے. بنگال کے اندر، بہار کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، اتر پردیش کے اندر اور پھر دوسرے علاقوں کے اندر ہندی کا استعمال زیادہ ہے. ہم جو کہتے ہیں پیر تو وہ کہتے ہیں سوموار، ہم تو کہتے ہیں چارشنبہ تو وہ کہتے ہیں بدھوار. یہ کیا نام ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو پجاری ہیں انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. چاند کی پوجا نہیں ہوتی، سورج کی پوجا نہیں ہوتی. سن کے معنی سورج کے اور ڈے کے معنی دن کے. تو مطلب یہ کہ یہ وہ دن ہے خاص کہ آج سورج کی پوجا کرنی چاہیے. اسی طرح اس کا جو ہندی لفظ ہے اس کے اندر بھی اسی چیز کو استعمال کیا گیا ہے. منڈے مون کے معنی چاند کے اور ڈے کے معنی دن کے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ دن چاند کی پوجا کے لیے خاص دن ہے. آپ دیکھیے کہ سنڈے کو پوری چرچوں کے اندر اہتمام کے ساتھ عیسائی جا کر پوجا کیا کرتے ہیں اور سورج کی پوجا کرنے والے اتوار، عید کے معنی سورج کے ہیں اور وار کے معنی دن کے ہیں. تو اگر سنسکرت لفظ ہے، یہ سنسکرت لفظ لا کر مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم بھی ہماری دیوی دیوتاؤں سے منسوب جو نام ہیں ان ناموں کا تم استعمال کرو. سومناتھ مندر سوموار ہے، گجرات کے اندر سومناتھ مندر ہے. تو وہاں چاند تو ایسے لٹکایا گیا ہے، نہ زمین سے کوئی پلر گیا ہے، نہ بظاہر آسمان سے کوئی چیز اس کو اٹھائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ چندرما دیوی کے روپ میں اور دیوتا کے روپ میں یہاں، حالانکہ وہاں پر کچھ کرشمہ وہ لوگ سائنٹیفک طریقے سے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کو سومناتھ مندر سوموار جس کو کہا جاتا ہے، رویوار کہا جاتا ہے. زحل، مشتری، عطارد، زہرہ، ان ستاروں کی طرف یہ دن منسوب ہیں. ہر نام کے ساتھ تھرس ڈے، تھرس کے معنی زحل کے آتے ہیں. اسی طریقے سے پرئی معنی پرئی یوگا ایک دیوی کا نام ہے، زہرہ جو عورتوں کو خوبصورتی دیتی ہے. تو ہر دن تو آپ کہیں گے تو پھر کیا یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے یہ تو انگریزی دیوی دیوتاؤں کے نام اور ستاروں کے نام، چاند کے نام اور سورج کے نام جو ان سے مدد مانگنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ بدھوار، رویوار، شکروار تو یہ بھی سیم سنڈے منڈے کا ترجمہ ہے. اس لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر جب حکومت کیا کرتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ ان ناموں کا معنی اور مطلب کے اندر شرک کی بو ہے اور مسلمان شرک سے بھی دور رہتا ہے اور شرک کے شائبے سے بھی دور رہتا ہے. تو چنانچہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو نام استعمال کیے ابھی ماضی قریب تک ہمارے مدارس عربیہ کے کیلنڈروں کے اندر اور دارالفتہ کے مفتیان کرام اسی کو استعمال کرتے تھے. جمعہ وہ تو جمعہ ہے، قرآن میں اس کا نام ہے، حدیث میں اس کا نام ہے. تو جمعہ کے بعد جو دن آتا شنبہ اس کو کہتے، ہفتے کا دن. اتوار سے 1 2 3 4 شنبہ ہفتے کا دن، یک شنبہ اتوار کا دن، 2 شنبہ پیر کا دن، 6 شنبہ منگل کا دن، 4 شنبہ 4 شنبے کا دن اور پنچمبہ وہ تو 1 2 3 لگا کر ایسے استعمال کرتے تھے. اب چونکہ ماحول نہیں ہے میں استعمال بھی کرنا چاہوں تو آپ کہیں گے بھی کون سے سام کا نام لے رہا ہے، جانور کا نام لے رہا ہے. اس لیے ماحول بنائے، شنبہ 1 شنبہ 2 شنبہ لکھے، ماحول بنائے. یا عربی کے دن ہیں کہ الجمعہ، السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، ان لفظوں کو استعمال کرے. یہ خیر و برکت کے دن ہیں. یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے یہ آسمان کے ستاروں کے پجاریوں کے نام ہیں اور اس کے جو اردو ترجمے ہیں سنسکرت کے جو الفاظ ہیں کہ رویوار، شکروار، فلاں فلاں یہ بھی اسی چیز میں ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ آپ نے بڑی اہمیت کے ساتھ وزن سے اس چیز کو نہیں لیا.
किसी इंसान का जन्नती होना या जहन्नमी होना ये तो कब्र में जाकर पता लगेगा, जब वो मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देगा। ये तो उस वक्त पता लगेगा जब क़ियामत के दिन अल्लाह नामे आमाल सीधे हाथ में देगा। ये तो उस वक्त पता लगेगा जब नबी के हाथों शफाअत का परवाना मिलेगा। ये तो उस वक्त पता लगेगा जब अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। ये तो उस वक्त पता लगेगा नबी के हाथों हौज़े कौसर का जाम मिलेगा। ये तो उस वक्त साथ में जो है पता चलेगा कि अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर, एक तबका जन्नत में जाएगा और एक तबका जहन्नुम के अंदर जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे मुमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, साले जुमा के अंदर मुनाफिक, दाढ़ी वाले, दाढ़ी मुंडे, हिजड़े सब मिलकर बैठ जाते थे, ईद को सब चले जाते थे, और आज क़ियामत का दिन है मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज के दिन अलग हो जाओ। जब अलग हो जाएंगे तो तब पता लगेगा कौन जहन्नमी है जन्नती है। लेकिन सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुर्बान जाए, आपकी सीरत के हिस्सा एक शोभा ऐसा है कि जिसमें पता लग जाता है मरने वाले को देखकर कि आइंदा का मरहला जन्नत का है इसका या जहन्नम का है। आप कहेंगे कि उसको जानकर हमको क्या करना है? अगर वो जहन्नमी है तो हम जो है उसकी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, इसाले सवाब करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे। हमको पता है कि जज इसको फांसी की सजा देने देगा, जज इसको उम्र कैद की सजा देगा, पख्ते से पख्ता लायर रखेंगे और एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और जन्नती है उसकी नमाज जनाजा में शरीक होंगे, उसके कांधा जनाजा देंगे और उसको खबर के अंदर उतारेंगे। तो ये तो इल्म गैब से ताल्लुक रखने वाली चीज है। लेकिन नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक गोशा है जिसमें आपने उम्मत के लिए निशानी छोड़ी है कि मरने वाला एक चीज छोड़कर जाता है जिसको देखकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो छोड़कर गए हैं, जिसको देखकर पता लगता है कि आगे की मंजिल इसकी जन्नत के रास्ते की है या आगे की मंजिल इसकी जहन्नम के रास्ते की है। आपने सवाल की अहमियत को नहीं समझा था, इसलिए हम आज इसका जवाब नहीं देंगे। अगली जुमा अब आप समझ चुके हैं तो अगली जुमा हम बताएंगे कि वो क्या इशारा है, क्या सिग्नल है, क्या निशानी है कि मरने वाला जन्नती है जहन्नमी है। अल्लाह तबारक ताला निफाक से हमारी हिफाजत फरमाए, माल की मोहब्बत दिलों से निकाले। अल्लाह ताला कायनात और पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम करम का मामला फरमाकर दुश्मनों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।